بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں حبیب الرحمان صاحب, جو کہ کشمیر کی سیاسی, سماجی اور نفسیاتی اثرات پر تحقیقی کام کر رہے ہیں. حبیب الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, کیا کشمیر واقعی پاکستان نے بیچ دیا ہے؟ عثمان صاحب, کشمیر از ناٹ اے مٹیریلسٹک تھنگ. یہ کوئی صرف زمین نہیں ہے. اس زمین کے اوپر لوگ رہتے ہیں. اس زمین سے تاریخ جڑی ہوئی ہے. اس زمین سے لوگوں کی قربانیوں کا خون جڑا ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے 1, 2 یا 3 مہینوں کے اندر کشمیر کو بیچ دے؟ یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک سیاسی جملہ ہو سکتا ہے, یہ جو ہے ایک سیاسی تنقید کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ایز اے ریسرچر کہنا یا اوپنلی ایسے کہنا کہ واقعی قانونی طور پر پاکستان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے, یہ انتہائی میرے خیال میں تو یہ ناممکن ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کبھی بھی کشمیر کو اس طرح بیچ نہیں سکتا. پاکستان نے اس کشمیر کے اوپر 3 جنگیں لڑی ہیں. پاکستان نے 1965 کی جنگ لڑی ہے, پاکستان نے 1948 کی جنگ لڑی ہے, کارگل کی جنگ لڑی ہے. پاکستان کو مالی طور پر اتنا نقصان ہوا ہے, پاکستان کو سیاسی طور پر اتنا نقصان ہوا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے کشمیر بیچ دیا ہے؟ اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان اتنی ایفرٹ کر رہا ہے کشمیر کے لیے, تو کیا یہ کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر وہ ایک الگ ریاست چاہتے ہیں؟ عثمان صاحب, جہاں تک بات ہے کہ کیا کشمیری الگ ریاست چاہتے ہیں کہ یا نہیں چاہتے, یہ ایک جذباتی جملہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن حقیقی طور پر پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر حقیقتاً ایسا کبھی بھی دکھتا نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ الگ ریاست بنے, یا کشمیر کی جو سینئر لیڈرشپ ہے آج تک جو گزری ہے اس میں کسی نے بھی جو ہے الگ ہونے کا نعرہ لگایا ہو. یہ ضرور ایک سیاسی جملہ یا آنے والی نسل میں ایک جوش کا ایک جو ہے فیکٹر ضرور پایا جا سکتا ہے کہ دے سے فار سیپریٹ اسٹیٹ, بٹ پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. کیونکہ آپ کو پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ اگر کشمیر الگ ہوتا بھی ہے تو اٹ ول بی اے فش بٹوین 3 کروکوڈائلس. دیٹس مائی آنسر. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی 1 fish among 3 crocodiles, اس کا مطلب کیا ہے؟ عثمان صاحب, فش بٹوین 3 کروکوڈائلس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایز اے ساورن اسٹیٹ اگر جنم لیتا ہے, پہلا تو نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ لے بھی لیتا ہے, تو کشمیر کے ایک طرف ہوگا چائنا جو کہ پاکستان کا الائی ہے, اور وہ آپ کے خیال میں کیا ایک کشمیر جیسی نئی بننے والی چھوٹی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ جس کے پاس جو ہے سی ہے؟ اور کشمیر ایک لاکڈ اسٹیٹ ہوگا جس کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور کسی بھی قسم کی تجارتی عمل یا پاکستان یا انڈیا یا چائنا سے گزر کر کشمیر کو آئے گا. تو کشمیر کی سینئر لیڈرشپ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کشمیر ایک الگ خطہ بنے. اس سے کشمیر کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ نئے مسائل جنم لے سکتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ پاکستان جو کشمیر کا مسئلہ یہ UN کے تھرو کیوں حل کرنا چاہتا ہے؟ کہ اور ذریعہ نہیں اس کا؟ اور ذریعہ یہی ہے کہ جہاد کر دیں. پھر ہم جہاد تو آلریڈی چل رہا ہے. کس قسم کا جہاد چل رہا ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو مجاہدین نے آزاد کروایا, ہمارا یہ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے. یہ انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ جہادی تنظیموں کو تیار کر رہا ہے جس میں آپ کی جیش محمد آ جاتی ہے, لشکر طیبہ آ جاتی ہے. یہ جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے ہیں, یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو UN کے ذریعے سے اس لیے حل کروانا چاہتا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ آئندہ دور میں اس کے اوپر کوئی اور ٹیگ لگے. پاکستان ہر چیز کو اٹ از سینسٹیو سچویشن فار پاکستان. اگر پاکستان چاہتا تو وہ اب تک اپنی فوجیں جو ہے وہ دوڑا چکا ہوتا کشمیر کے اوپر, لیکن فوجیں دوڑانا از ناٹ دا پرپز. میں کہوں یا آپ کہیں کہ آج ہی جو ہے فوجیں دوڑا دی جائیں, آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی کل فوج جو ہے وہ 8 لاکھ ہے, اور انڈیا نے صرف 8 لاکھ فوج جو ہے وہ اپنے مقبوضہ کشمیر میں تعینات کی ہوئی ہے. تو آپ کس قسم کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ پاکستان UN سے یا پھر انٹرنیشنل ارینا میں جا کر اپنی اپیل کرے. دیر از نو ادر وے آف سالونگ دس ایشو. اچھا, انڈیا نے اتنی بڑی فوج ہے وہ کشمیر کے اندر تعینات کی ہے, پاکستان بھی ڈیفینیٹلی اس پہ ورکنگ تو کر رہا ہے. ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو پاکستان کا بھی لگ رہا ہے, انڈیا کا بھی یوز ہو رہا ہے. حالانکہ انڈیا کے اندر بھی غربت بہت زیادہ ہے,
پاکستان کے اندر بھی غربت بہت زیادہ ہے, تو کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی انویسٹمنٹ بجائے کشمیر کے اوپر کریں, ہم باقی چیزوں پہ کریں اور اس چیز سے ہم لوگ نکل آئیں, کیونکہ پاکستان بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اس جنگ سے. جنگ سے افیکٹ ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے جیسا کہ جیسا ہے, وہ والا حصہ آپ رکھیں, یہ والا حصہ ہم رکھیں؟ دس از ناٹ دا سولوشن, بیکاز دس ول بی یہ جو ہے جو کشمیری بھائی ہیں ان کی امنگوں سے جو ہے انصاف نہیں ہوگا. کشمیری جو بارڈر کے اس پار ہیں, بارڈر کے اس پار ہیں, انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ یہ کشمیر آپ رکھیں, یہ کشمیر وہ رکھیں. آیا یہ ہماری سیاسی رائے ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایشو اس وقت تک ایشو رہے گا جب تک ٹیبل ٹاکس کر کے ہم باہمی اشتراک کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ جو ہے دونوں اطراف سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش قدمی ہی نہ کی جا رہی ہو, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. یا اس سے شاید ہم دو طرفہ ممالک کے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اس مسئلے کو مسئلہ ہی رکھا گیا ہو, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بالکل. اچھا, کشمیری کچھ رشتہ دار ان کے اس سائڈ پہ ہیں, جموں میں, کچھ یہاں پہ اس سائڈ پہ ہیں, تو اب یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے کہ آپ کی آدھی فیملی اس پار ہے, آدھی فیملی آپ کے اس پار ہے. یہ جو فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, ہم لوگ تو یہ نہیں سمجھ سکتے. تو اب کشمیر کا کوئی ایسا حل ہو جس سے ان لوگوں کی پرابلم حل ہو, جس طرح پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ ایک پاس بنتا تھا, کشمیری اس سائڈ پہ جا سکتے تھے اور وہاں سے کشمیری پاکستان کے اندر آ سکتے تھے. تو اس قسم کا سولوشن وقتی طور پہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے جہاں تک بات کی ایموشنز کی جو ہے, فیلنگز کے اندر جو ایک باڑ لگا کے دی گئی ہے, ایک سرحدی باڑ جو لگا کے دی گئی ہے, خون کو خون سے جدا کر دیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بذات خود ایسے ایک خاندان سے ملا ہوں, ایک ایسے باپ سے ملا ہوں جس کی بیٹیاں جو ہیں وہ بارڈر پار نیلم کے اس کنارے رہتی ہیں, اور اس نے جو ہے ایک دوربین رکھی ہوئی ہے, اور وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب صبح وہ اٹھتا ہے تو وہ اس دوربین کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے اور ان کے خاندان سے ملاقات کرتا ہے, اور یہاں سے ان کی آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور جہاں تک بات ہے کہ آپس میں بھائی چارے کے تحت انسانی ہمدردی کے نہایت انسانوں کو آپس میں جوڑا جائے, یہ اس وقت تک ہی ممکن ہے جب ہماری سینئر لیڈرشپ آپس میں مل بیٹھے. لوگوں کو لوگوں سے گلا نہیں ہے, لوگ جو ہیں ابھی بھی دے ہیو دا شیئرڈ کائنڈ آف ایموشنز اینڈ فیلنگس. لوگ ابھی بھی پاکستانی اور بھارتی جب باہر ملتے ہیں تو ایک بھائی کی طرح ملتے ہیں, کیونکہ آپ جو جتنی مرضی آپ بارڈر لگا دیں, آپ ایل او سی لگا دیں, آپ فوج تعینات کر دیں, کلچر, تاریخ, آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. وہ ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہے ہیں, ایک ان کے جو ہیں جذبات کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے, آپ اس کو دور نہیں کر سکتے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے راستے کھولے جائیں یا ان کو ایک جگہ لوگوں کو ملنے کا موقع دیا جائے, یہ اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان کی سینئر لیڈرشپ ایک ساتھ بیٹھے اور بھارت کی سینئر لیڈرشپ بھی اس کے اوپر اتفاق کرے. لیکن ممکن یہ ہے, جس طرح آپ نے گردوارہ کھولا سکھوں کے لیے, تو وہ ممکن تھا, جب تک نہیں کھولا گیا تھا وہ ایک ناممکن لگتا تھا, لیکن عمران خان کے دور میں اس کے اوپر کام کیا گیا اور لوگوں کو جوڑا گیا, تو کشمیر میں بھی ممکن ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کے دور میں واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے, چیزوں کو یہ یہاں تک لے کے گئے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیا سے ٹماٹر بھی آ رہا ہے, انڈیا سے پیاز بھی آ رہا ہے, باقی چیزیں تو جہاں پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے. جہاں تک بات ہے ٹماٹر آنے کی اور ٹماٹر نہ آنے کی, یا بارڈر بند کرنے کی یا بارڈر کھولنے کی, ایک چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی کہاں پر ہے اور انڈیا کا جی ڈی پی کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نیڈز انڈیا مور دین انڈیا نیڈز اس. ہمیں پاکستان کی ضرورت, پاکستان کو بھارت کی ضرورت بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر کہ بھارت کو پاکستان کی ضرورت ہو. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا جو دور تھا, جب انڈیا کا پائلٹ آیا پاکستان کے اندر, وہ گرا, اس کے بعد انہوں نے اس کو ریلیز کر دیا, ایک اچھا پازیٹیو جیسچر شو کیا, تو خان صاحب کے دور میں کیا کشمیر کے لیے زیادہ کام نہیں ہوا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب ہم نے بھارتی پائلٹ کو یہاں سے رہا کیا, ابھینندن کو 26 فروری کے جو ان کا جہاز گرایا گیا, اور اس صورت میں وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخی, سیاسی اور عسکری کامیابی تھی. لیکن اس کے بعد جب پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کیا, تو اس کے بعد جو پاکستان کا اپوزیشن ہے انہوں نے ہی یہ کہا کہ ٹانگیں کانپ گئیں اور ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. حالانکہ ہم اس اسٹیج کے اوپر ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اسے چاہیے کہ فورن پالیسی کی میں کرنٹ جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو.
کیونکہ گھر کی بات جب گھر سے باہر جاتی ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی، وہ ایک تھبر بن جاتا ہے، وہ ایک ایلیگیشن بن جاتا ہے. اور ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کر ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے رہیں کہ فلانی پارٹی بری ہے، اسے آپ ایسے کرو، اس سے آپ ایسے کرو. تو جب گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو اٹ مینس کہ ہماری سوورینٹی نہیں ہے. ہمارا وہ بہت اچھا اقدام تھا، ہماری وہ ایک سیاسی کامیابی تھی، ہم نے ہاتھ بڑھایا بھارت کی طرف. لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ ہماری ٹانگیں کانپ گئیں یا ہم ملٹریلی ہم ویک ہیں، تو ہمارے سارے کا سارا جو ہمارا کیا دھرا تھا وہ زیرو پہ آ گیا. اچھا، پاکستان کے اندر جہاد کا بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے، خاص طور پہ جب بات آتی ہے کشمیر کی، افغانستان کی، تو ہمارے پاکستانی ویسے ہی جہاد کے تھوڑا سا شوقین بھی ہوں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاد سے ہمیں شہادت ملے گی یا پھر ہم لوگ غازی ہو گئے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہندوستان کی فوج ہے اس میں بھی بہت زیادہ مسلمان ہیں. تو مجھے بتائیں، وہ جہاد کر رہے ہیں یا پھر ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جہاد کا جو ہے پاکستانی اسپیشلی جوانوں کے اندر، اور پاکستان میں چونکہ جوانوں کی اکثریت ہے تو جوانوں کے اندر ایک بہت بڑا جوش پایا جاتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ڈو جہاد. لیکن جہاد کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جو جہاد کرنے جا رہے ہیں ہمیں مسئلہ کشمیر کا معلوم بھی ہے کہ مسئلہ کشمیر یہ ہے. ہمیں تو کتابوں میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ 1965 کی رات، 6 ستمبر کی رات جو ہے ہم سو رہے تھے اور بزدل دشمن نے حملہ کر دیا. کیا ہمیں اس کا تاریخی پس منظر بتایا گیا ہے؟ بالکل نہیں. کسی بھی جہاد کرنے سے پہلے آپ کو مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے، اور آپ کو جہاد سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جہاد کی ایک ہی قسم ہے؟ کیا جہاد صرف تلوار سے، بندوق سے اور ٹینک سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں؟ نہیں. آپ کا جہاد بن نفس کہاں ہے؟ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر پنجاب گروپ آف کالجز میں ایک لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے. کیا آپ پہلے اپنے اسٹیٹ کے اندر جہاد کریں پھر آپ جا کر جہاد جو ہے وہ باہر کریں؟ آپ پہلے جہاد بن نفس تو کریں. سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ جہاد بن نفس ہے. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، پھر کشمیر میں جا کر جہاد کریں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کشمیر کیا ہے، یہاں پہ بچے کو پتہ نہیں ہے. جسٹ تھنک کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ تو ایک مذاق بن چکا ہے. لوگوں نے اردو کے روزمرہ میں استعمال کرنا شروع کر دیا. جہاں پر کوئی کام ان سے نہیں ہو پاتا وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے، یہ مسئلہ کشمیر ہے. مذاق بنا دیا گیا. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ہمارے نصاب میں نہیں پڑھایا جاتا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. جب تک ہمارے نصاب کے اندر یہ نہیں بتایا جائے گا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر نہیں بتایا جائے گا، گراؤنڈ ریالٹی نہیں بتائی جائے گی، تب تک ہمارے نوجوان کے اندر ٹرو اسپرٹ پیدا نہیں ہو سکتی مسئلہ کشمیر کو. اس کے بعد جہاد اور دیگر صورتوں کو پیش نظر لایا جا سکتا ہے. اچھا، کشمیر کو جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ اس ٹائم پہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ گئی ہے. ٹورزم جب بھی فلو کرتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا لیسوا کے اندر جو انڈین آرمی تھی انہوں نے فائرنگ کی، اس میں ایک بس بھی اس کے اندر آئی. تو جب بھی وہ لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب بھی وہاں پہ ٹورزم آتا ہے تو وہاں پہ یہ پرابلم انڈیا والے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ایک تو اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. دوسرا، جو فارنرز پاکستان کے اندر آتے ہیں وہ کشمیر کے اندر ٹریول نہیں کر سکتے، نیلم کے اندر ٹریول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کو ہم نہیں دکھا سکتے، وہاں کا جو پازیٹیو جسچر ہے وہ ہم لوگ نہیں دکھا سکتے. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ دنیا کو نہ دکھانے کا انڈیا کا کیا مقصد ہے؟ میں بذات خود موٹر سائیکل کے اوپر میں توبت بالا تک گیا ہوں، جو کہ جی بالکل وہ کشمیر کا آخری گاؤں ہے. اور وہاں پر سیکورٹی اتنی سخت صورتحال ہے کہ ہمیں جو ہے DSLR کیمرہ بھی ہی نہیں لے کر جانے دیا گیا. دے تھاٹ کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی ڈیوائس ہے، حالانکہ میرا فون بھی وہی تصویر کھینچتا ہے جو کہ میرا DSLR کھینچتا ہے. وہ اس میں کوئی دوربین نہیں لگی ہوئی، اس میں کوئی ریڈار نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں لے کر جانے دیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے ID کارڈز جمع کیے گئے. نو ڈاؤٹ کہ سیکورٹی میجرس کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں ہماری ہی قوم کا اور ہمارے ہی ملک کا فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی اگر دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری جب بھی کوئی تعمیرات کرتے ہیں تو ان کی تعمیرات کو نشانہ بنایا جاتا ہے. چاہے وہ اسپیکر کے ذریعے انہیں وہاں سے بتایا جا سکتا ہے، انہیں دھمکی آویز بیانات وہاں سے دیے جاتے ہیں کہ آپ اسے ہٹا دیں ورنہ ہم گرا دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک وہاں پر ایک ڈر کی فضا قائم ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں میں. وہاں میں کوئی جنازہ ہو، کوئی شادی ہو، کوئی تقریبات ہو، اسے نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن پاکستان موجودہ صورتحال میں اس مسئلے کو لے کر ناکام نظر آتا ہے، اور اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کا سیاسی عدم استحکام ہونا. جب تک آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک آپ اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، آپ اپنے بیرونی مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے. اسی طرح
ہم اس وقت ایز اے اسٹیٹ ہم لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں. اسٹیٹ جو ہے اس کو اپوزیشن بلیک میل کر رہا ہے, اور اسٹیٹ کرنٹ گورننس جو ہے وہ اپوزیشن کو واپس بلیک میل کر رہی ہے, اور اوپر سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہی ہیں, چاہے وہ قرضے کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی دیگر صورتحال کے اندر ہو. تو ایک بے چینی کی صورتحال ہے. جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ جو ہے کبھی بھی اپنے دشمن کو وہ نہیں کر سکتے, اس پہ آپ اپنا اس پر اپنا دھاوا یا اپنی دھاک نہیں بٹھا سکتے. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا ایجوکیشن کی. اب کشمیر کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ مظفر آباد کی حد تک ہے. اگر آپ نیلم ویلی کی بات کریں, آپ نیلم ویلی جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو تو وہاں سے آگے آپ کو ایک تو اسکول بڑے کم نظر آئیں گے, باقی وہاں کی روڈز بھی اتنی اچھی نہیں ہیں. باقی کیرن تک تھوڑی روڈ اچھی ہے, کیرن سے آگے پھر آپ شاردا جائیں یا پھر آپ اڑنکیل جائیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں. ان گاؤں کے اندر ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو ان سب چیزوں سے ان کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے, تو یہ کتنا نیگیٹو اثر ان کی نفسیات پہ پڑ رہا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. جب میں نے کشمیر میں سفر کیا تاؤ بٹ بالا اڑنکیل سے آگے, جب میں گیا کیل اور اڑنکیل سے آگے, تو وہاں سے لوگوں سے ملا کہ ایک احساس کمتری کی فضا ہے. وہاں پر لوگوں میں ایک ڈر ہے, ایک فیئر آف ان نون ہے. ایسا کیوں ہے یہ ہمیں پتہ ہے, لیکن کے اندر تعلیمی کیا صورتحال ہے جو ہم نئے ادارے بنائیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کی سچویشن تو اتنی اچھی نہیں ہے, ظاہری بات ہے. پہاڑوں کے اوپر بھی اسکول ہیں, ٹیچر بھی ٹائم پہ نہیں جاتے, مسئلے وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو ایجوکیشن ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تعلیمی نظام, تعلیم کبھی بھی آپ کی پرائیورٹی رہی نہیں ہے. آپ کے بجٹ میں تعلیم کا کتنا حصہ ہے, تعلیم اور صحت دونوں کا, کبھی بھی تعلیم آپ کی پرائیورٹی نہیں رہی. آپ اپنے ایجوکیشن منسٹرز کا حال دیکھ لیں. کیا کوئی کمپٹیشن ہے منسٹری کے اندر ایجوکیشن منسٹری کے اوپر؟ وہ ایجوکیشن منسٹر ہونا چاہیے the one who is capable of doing this, the one who deserves, جس کو ایجوکیشن سسٹم کا پتہ ہو, جس کو انٹرنیشنل اور ماڈرن ٹرینڈز کا پتہ ہو. آپ ایجوکیشن دیتے ہیں, آپ تو عہدے یہاں بکتے ہیں, تو کیسے آپ بات کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر؟ یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے, یہ آپ کے سندھ کا بھی مسئلہ ہے, یہ آپ کے جو ہے پنجاب کی جو آپ کے جو سندھ کے قریب علاقے ہیں وہاں پر بھی مسئلہ ہے. صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. تعلیم کا بجٹ ہی نہیں ہے. جب بجٹ ہی نہیں ہے, پہلے ہی تھوڑا سا بجٹ ہے, اس میں آپ کرپشن نکال دیں, پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ عہدے بکتے ہیں. اچھا, ایک کانسیپٹ ہے, بلکہ یہ ریئلٹی ہے کہ کشمیر کے اندر اسی پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو وفاق کا ایک ٹھیک ٹھاک امپیکٹ ہے وہ کشمیر کے اوپر پڑتا ہے. اور اس کے بعد ہر دفعہ کیا یہ اتفاق ہے کہ وہی پارٹی کشمیر کے اندر آتی ہے جو وفاق میں ہوتی ہے, اور وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کسی قسم کا کام نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے بات کی, لیکن جو کشمیر کی لوکل گورنمنٹ ہے, جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں, جو اقتدار میں آتے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہاں کی چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا. عثمان صاحب, جہاں تک کشمیر کی پولیٹیکل ارینا کی بات ہے, تو اگر آپ کمپیئر کریں کشمیر کا پولیٹیکل ارینا اور پاکستان کا پولیٹیکل ارینا, تو ایک چھوٹی ریاست ہونے کے ناطے کشمیر کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ سے 1000 درجے گنا بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ وہاں پر کام کیا جاتا ہے, سیاسی اور سماجی کام کیا جاتا ہے, اس کے بیس پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. وہاں پہ لوگ لوگوں کو جانتے ہیں. وہاں پہ لوگ اپنے منسٹر سے ملنا مشکل نہیں ہے, وہاں کے پرائم منسٹر سے ملنا مشکل نہیں ہے. ڈفرینس ہے. وہاں پر کام کر کے ووٹ لیا جاتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ وہی حکومت ہوتی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ جو وفاق میں حکومت بنتی ہے وہ وہاں بنتی ہے یا نہیں بنتی. ہمیں اس حکومت سے غرض ہے جو مسئلہ کشمیر کے اندر پیش رفت لائے, جو کشمیر اور کشمیری عوام کے لیے منصوبہ بندی کرے,
حکمت عملی بنائے. ہمیں اس حکومت سے غرض ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بنتی ہے یا مولانا فضل الرحمان کی بنتی ہے. وی وانٹ دیٹ گورنمنٹ جو کہ آئینی طور پر، حقیقی طور پر کشمیر اور کشمیری عوام کے مسائل کا حل نکالے. اچھا، کشمیری عوام کو اکثر اس بات کا گلہ رہتا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ پاکستان کے اندر یوز ہو رہے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا بجلی کا ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا جس میں 1-2 بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے وہاں پہ سبسڈی بھی دے دی اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کو دے دیا. یعنی کہ انہوں نے اپنی پاور شو کی. اور یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ریسورسز پاکستان یوز کر رہا ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریسورسز استعمال کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا ٹماٹر ریسورس نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں کھیتوں میں لگنے والا آلو ریسورس نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ دال اور اگتی ہوئی سبزی ریسورس نہیں ہے؟ ریسورس ہے نا یہ. اگر آپ کھائیں گے نہیں تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ کیا ہم سیاسی طور پر مسئلہ کشمیر کو سپورٹ نہیں کرتے؟ وہ ریسورس نہیں ہے کیا؟ کیا ہم انسانی ہمدردی کے تحت ہم کشمیر کو سپورٹ نہیں کرتے؟ کیا عسکری طور پر ہم اپنی ملٹری کے ذریعے سے کشمیر کو سپورٹ نہیں کرتے؟ کیا ہم جانوں کے نذرانے پیش نہیں کرتے؟ یہ کیا کشمیر کے لیے سپورٹ نہیں ہے؟ یہ سپورٹ ہی تو ہے. ہاں، معاشی عدم استحکام کی وجہ سے یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اگر کچھ خامیاں اور خرابیاں ہیں تو وہ ہر ملک میں ہیں، وہ ہر قوم میں ہوتی ہیں. ان خامیوں کو دکھا کر یہ کہنا کہ پاکستان نے کشمیر بیچ دیا ہے یا پاکستان کشمیر کے ریسورسز استعمال کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور پاکستان میں تو ہر کسی کو ہر کسی سے گلا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. یہ تو جہاں پر آزادی رائے ہوتی ہے وہاں پر آوازیں اٹھتی ہیں. اور پروٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی اسٹیٹ کی بیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے ایک عام آدمی اقتدار میں بیٹھی ہوئی حکومت تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے. اگر اس آواز کو ہی دبا دیا جائے کہ پروٹیسٹ نہ ہو، آپ کہیں کہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ بیوٹی آف دا اسٹیٹ ہے. نو، اٹ از ناٹ دا بیوٹی. پروٹیسٹ ہیز ٹو بی دیر. پروٹیسٹ ہوگا، چیزیں سالو ہوں گی. ان کا مسئلہ تھا بجلی مہنگی تھی، انہوں نے مسئلہ ریز کیا، پاکستان نے سالو کیا. دیٹ از دا بیوٹی. آئی سے کہ اچھا کیا پاکستان نے. اگر پاکستان سالو نہ کرتا تو چیزیں اور بگڑ جاتی. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو شہ رگ ہے اس کے اوپر کسی اور کا ہاتھ ہے. اچھا، جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو بھارت یہ بات کہتا ہے کہ یہ کشمیر ان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو کشمیر ان کا اندرونی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اگر بات کریں تو اسٹیٹس ڈو ناٹ ہیو مورل ایتھکس. اسٹیٹس کی مورل ویلیوز نہیں ہوتی. اسٹیٹس کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی. اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطین اس کا اندرونی مسئلہ ہے. ایران کہتا ہے کہ یہ اس کے اندرونی مسئلے ہیں، اس میں انٹرفیئر نہ کیا جائے. چائنا کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے مختلف پروونسز میں وہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے. اور روہنگیا کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے. اسی طرح بھارت بھی کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرون نہیں ہے. کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اٹ از کلیمڈ بائی بوتھ دا نیبرز بٹ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. وہ ایک متنازع ہے، اس کا حل نہیں آیا. جب تک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا حل نہیں ہوتا، جب تک پبلسائٹ نہیں ہوتا، عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی، تب تک مسئلہ کشمیر ہی رہے گا. اٹ ول ریمین اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. انڈیا کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ انڈیا واز دا فرسٹ کنٹری، انڈیا پہلا ملک تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان. انڈیا واز دا فرسٹ جس نے مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز تک پہنچایا کہ اسے سالو کیا جائے. اگر یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ تھا تو بھارت اسے خود سیاسی طور پر اور عسکری طور پر استعمال کرتا. بھارت نے کیوں بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو جا کے ڈسکس کیا؟ کیونکہ بھارت کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ریسنٹلی بھارت نے جو ہے آرٹیکل 370 کو ہٹا کر جو کشمیر کی جو خصوصی ایک حیثیت تھی، جو اسٹیٹس تھا، اس کو نظر انداز کر دیا ہے. اور جو بھارت کی کرنٹ حکومت ہے، ہندوتوا آئیڈیالوجی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہو. اسی لیے انہوں نے ہندوؤں کے ذریعے سے، ہندو پنڈتس کے ذریعے سے وہاں پر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جو کشمیر کی کرنٹ پاپولیشن ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، تاکہ مستقبل میں اگر کبھی انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے پبلسائٹ کرانے کا کہا بھی جائے تو ریزلٹس وہ نہ آئیں جو پاکستان چاہتا ہے. اچھا، اس طرح جو پاکستان کا کشمیر ہے وہ بھی تو ایک آزاد ریاست نہ ہوئی، کیا اس کو بھی ہم ہی چلا رہے ہیں؟ اچھا، پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ ایک آزاد ریاست ہے. اس کا الگ وزیر اعظم ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہے، ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. آپ اگر بات کریں کشمیر کے ویل رینوڈ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان کی، ان سے مجھے آپ کے سوال سے یاد آیا کہ ان سے
زی ٹی وی کے اوپر ایک سوال کیا گیا, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, میرے پاس کتاب بھی ہے. اچھا, اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سردار صاحب, جو لوگ آزاد کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف نام کے لیے آزاد ہیں. یہ ایک شو میں ان سے سوال کیا گیا سردار عبدالقیوم خان سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شرما جی, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آزادی آزاد کشمیر میں ہے, اتنی آزادی ہندوستان اور پاکستان کے صوبوں کے اندر بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کشمیر آزاد نہیں ہے. اگر کشمیر آزاد نہ ہوتا تو پروٹیسٹ بجلی کی خاطر تو آپ کے وزیرستان میں بھی کیے گئے ہیں, وہ تو بنو اور پشاور میں بھی کیے گئے ہیں, وہ تو بلوچستان میں بھی کیے گئے ہیں, پنجاب میں بھی ٹائر جلائے گئے ہیں. تو آخر کشمیریوں کی بات کیوں سنی گئی؟ کشمیر ایک آزاد ریاست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا, کشمیر کا جب بھی ایشو آتا ہے تو اس کو ایز اے ووٹ بینک سیاسی پارٹیز استعمال کرتی ہیں. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری اپوزیشن کشمیر کے معاملے پہ مل کے بیٹھیں اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو ایک سیاسی حیثیت سے ایکسیپٹ کریں اور اس پہ کچھ کام کر لیں؟ جہاں تک مل بیٹھنے کی بات ہے تو پاکستان جو ہے وہ ہے اپنے مقامی مسئلوں پر, اپنے صوبائی مسئلوں پر ہم مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ایک دوسرے کی پولنگ کی ہے, لیگ پولنگ. جب تک لیگ پولنگ رہے گی تو مسئلہ کشمیر کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ دوسرا, مسئلہ کشمیر کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا گیا. جب تک آپ مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ اور یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ بینچوں پر بیٹھ کر ہمیشہ سے جو ہے لیگ پولنگ کرتا رہا ہے. اگر اپوزیشن موجودہ حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں اگر ان کو سراہے اور شاباش دے تو دیر از نو بگ موٹیویشن دین دس کہ آپ کا جو اپوزیشن ہے وہ آپ کو شاباش دے رہا ہو. یہی ایک وجہ ہے کہ ہم مسائل کے حل تک پہنچ سکتے ہیں. میں نے ایک ریسنٹلی ایک جو ہے قومی اخبار کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے, میں دکھا بھی دوں گا آپ کو, کہ انڈیا وانٹس کشمیر ناٹ کشمیریز. اس کے اندر ایک پیراگراف تھا جس میں جو ہے پریویس گورنمنٹ کا ذکر کیا گیا, آئی مین خانز گورنمنٹ. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہاؤ دے ایڈوکیٹڈ فار دی کشمیر ایشو اینڈ انہوں نے کس طرح اس ایشو کو پیش کیا. اور جب میں نے یہ آرٹیکل پبلش کرانے کے لیے بھیجا تو اس کے اندر سے وہ 2 پیراگرافس نکال دیے گئے. تو اگر آپ کسی کے اچھے پوائنٹس کوئی اوپر نہیں لے کر آ رہے, نو ڈاؤٹ کہ آپ کی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلافات کا مطلب نہیں ہے کہ آپ قومی مفاد کو پس پردہ ڈال دیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ روٹ لیول پر کام کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ اپنی قوم کو اویئرنیس دیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا. آپ اپنے نصاب کے اندر یہ ڈالیں, بچوں کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. آپ نے 1965 کی جنگ تو ڈالی ہے کہ ہم نے کشمیر کی وجہ سے کی ہے. آپ نے 1999 کی جنگ, کارگل کی جنگ تو آپ نے ڈالی ہے. آپ نے سب چیزیں ڈال دیں. کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو یہ بتایا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ کشمیر پاکستان کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آپ نے صرف نصاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ بنا کیسے, پاکستان کے فیلیئرز کیا ہیں, پاکستان اب تک اس مسئلے کو سالو کیوں نہیں کر پایا, اور کیا ایسے سٹیپس ہیں جن سے ہم انہیں سالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اویئرنیس بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ مسئلے کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے, فرسٹ آف آل ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ. ایکسیپٹنس ٹو اے پرابلم از دی ہاف آف دا سولوشن. یعنی کہ مسئلے کو مسئلہ سمجھنا اس مسئلے کا آدھا حل ہے. 50% تو تب سالو ہو جائے گا جب بچے کو پتہ ہوگا. وہی بچہ جب پاکستان کے کرنٹ سٹرکچر کے اندر جائے گا تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں مسئلہ کشمیر کے لیے ہمدردی اور سماجیت کا کنسیپٹ لازمی ہوگا. یہ تو آپ نے کر لیا گراؤنڈ روٹ لیول کے اوپر کام. سیکنڈ تھنگ ہے کہ صرف مسئلہ کشمیر کے لیے نہیں, پاکستان کے دیگر سماجی, سیاسی اور دیگر مسئلوں کے لیے بھی جب تک ہم بحیثیت قوم پاکستان کے تمام شعبے, چاہے وہ عسکری ہو, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو, ہم جب تک ایک ٹیبل پر, ایک بینچ پر نہیں بیٹھیں گے, اتفاق کر کے نہیں بیٹھیں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. جب کشمیری کیوں چاہیں گے ہم سے ملنا, جب تک ہم انہیں یہ شعور نہیں دلا پاتے, جب تک ہم انہیں یہ باور نہیں کرا پاتے کہ وی آر اے ہیپی نیشن, تب وہ ہم سے ملنا چاہیں گے. وہ تو ابھی بھی ملنے کے لیے تیار ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ. آپ جتنی مرضی سیاسی جملے سنتے رہیں کہ کشمیری الگ ملک چاہتے ہیں, وہ پاکستان سے جڑنا نہیں چاہتے, نو, اٹ از ناٹ پاسبل. ایک لے مین کی اسٹیٹمنٹ اس طرح میٹر نہیں کرتی جتنا لیڈرشپ کی میٹر کرتی ہے. لیڈرشپ ڈزنٹ وانٹ کہ وہ الگ اسٹیٹ لیں, اور اٹ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کا ہے, کشمیر پاکستان کا رہے گا, اور پاکستان کشمیر کے مسئلے کو بلند کرتا رہے گا, لیکن جس سپیڈ سے
اور جس فورم پہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو بلند کر رہا ہے, دس از ناٹ دا اسپرٹ وچ کشمیر ڈیزروس. دس از ناٹ دا وے ہاؤ پاکستان شوڈ ایڈوکیٹ دس ایشو. پاکستان کو اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو پولیٹیکلی اور مورلی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. حبیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور خاص طور پہ میرے کشمیری بھائی بہنیں آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.